بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 کے تحت قرآن پر کیے جانے والے مشرکین کی جانب سے اعتراضات ذکر کیے اور پھر قرآن نے جو ان کا جواب دیا وہ بھی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کے درس میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کے تحت صاحب قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہوئے آپ کی شخصیت کو لے کے، آپ کی ذات کو لے کر، قرآن نے اب ان 3 آیتوں میں ان کا جواب دیا ہے۔ پہلے ان کو ذکر کیا ہے، پھر ان کا جواب دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حق کے مخالفین، حق کے خلاف جو سب سے بڑا وار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حق کے داعی کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، یعنی جو حق کی دعوت دے رہا ہے اس کی ذات کو نشانہ بنائیں گے، اس کی ذات کو مشکوک اور غیر معتبر شخصیت بنانے کی، ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی ذات پہ عیب لگائیں گے، کیونکہ جب داعی کی شخصیت غیر معتبر ہو گئی، اس کی ذات مشکوک ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات ہی غیر معتبر ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح کی کسی بندے کی شخصیت ہو تو اسی طرح کی اس کی بات کی ویلیو ہوتی۔ اگر شخصیت کی ویلیو نہیں ہے تو اس کی بات کی بھی ویلیو کوئی نہیں ہوتی عوام کے نزدیک۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی اپنی شان اور مقام اور ویلیو بہت زیادہ ہے تو اس کی ہر بات کو لوگ نوٹ کرتے ہیں، اس کی ہر بات سنی جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر داعی کی شخصیت غیر معتبر ہوگی تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں۔ تو اس لیے منکرین، کافرین جو ہیں سب سے پہلا وار یہ کرتے ہیں کہ داعی کی ذات کو نشانہ بنائیں گے، عیب لگانے کی کوشش کریں گے، اور یہی انداز کافروں نے اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے اس رسول کو، یہ کیسا رسول ہے۔ یہ مالی میں تعجب کا اظہار ہے اور تمسخر کا اظہار ہے کہ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے، يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے بھی نکلتا ہے۔ یعنی جو کام ہم کرتے ہیں وہی کام یہ کرتے ہیں، پھر ہمارے اوپر ان کی فوقیت کیسے، ہمارے اوپر ان کا کوئی درجہ کیسے ہے۔ یعنی ان کا ذہن تو یہ تھا کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول اتنی معمولی شخصیت کا حامل نہیں ہو سکتا کہ عام لوگوں کی طرح کھائے پیے اٹھے بیٹھے اور بازاروں میں چلے۔ اول تو وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یا فرشتہ نہ ہو کم از کم بادشاہوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کی زندگی ہو، دائیں بائیں فرشتوں کی سیکیورٹی ہو اور ایک منفرد پروٹوکول ہو، اور اس کے ساتھ وہ باہر نکلے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ رسول کی ضرورت عوام کو ہدایت دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عجوبہ دکھانے کے لیے اور ٹھاٹ باٹ دکھانے کے لیے، اپنی دھونس جمانے کے لیے، کیونکہ ان کے نزدیک یہی چیز کی ویلیو تھی، دنیا کی ویلیو ہے۔ جس کا کوئی شان و شوکت ہے، جاہ و جلال ہے، پروٹوکول ہے، اس کو وہ بڑا آدمی سمجھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معمولی آدمی سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دکھنے میں واقعی ایک عام انسان لگتے تھے، کیونکہ آپ انتہائی سادہ تھے، کوئی زرق برق لباس نہیں ہے، کپڑے ہیں تو کئی پیبند لگے ہوئے، کئی ٹانکے لگے ہوئے، جوتی ہے تو کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ اور آج کل کی سلائی یہ ٹانکے نہیں ہیں کہ جو بڑی فینسی نظر آتی ہے، سلائی کے اندر ڈیزائن ہوتے ہیں، بلکہ اس زمانے کے ٹانکے کے بس ادھر سے پکڑا اور ادھر سے دھاگا لیا، ادھر سے جوڑ لیا، ادھر سے نکال لیا، ادھر سے جوڑ لیا، بس یہ ہے کہ پیوند لگا لیے۔ بلکہ خود ہی گھر میں رسول اللہ کو 2-4 ٹانگے لگا کے اور گزارا کر لیتے اور پہن لیتے، اور لباس ایسا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے نیا جوڑا پہنا ہی نہیں ہے، خریدا ہی نہیں ہے۔ اور کفار کی نظریں دنیاوی جاہ و جلال اور ٹھاٹ باٹ بھی ہوتی تھی، مال کی ریل پیل پہ ہوتی تھی، تو اس لیے ان کی نظروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان تھے،
اور ایک عام انسان اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کے نظریے کے اندر یہ بات آتی تھی۔ اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ، اور پھر اس اعتراض کا اللہ نے جواب دیا آگے جا کے آیت نمبر 20 میں، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوتاہ بینی ہے، یعنی ان کی کم نظری ہے، کم فہمی ہے، کم عقلی ہے کہ صرف وہ بازاروں میں رسول اللہ کا چلنا پھرنا دیکھ سکے، لیکن ان کو ساتوں آسمانوں کی بلندیوں اور سدرۃ المنتہا تک جانا رسول اللہ کا نظر نہ آیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ابوبکر صدیق جیسا مزاج ہوتا، حضرت بلال جیسا دل ہوتا، حضرت عبداللہ بن سلام جیسی نگاہ ہوتی، تو پھر ان کو اس گوہر نایاب کی قدر ہوتی کہ عبداللہ بن سلام نے پہلی نظر جب رسول اللہ پہ ڈالی اور پہلی نظر میں دیکھا اور کہا کہ ھذا وجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی پہلی ہی نظر میں پہچان گئے کہ یہ شخصیت کون ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس یہ نظر نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پہچان سکیں، آپ کی قدر کو جان سکیں۔ اور جن کو قدر تھی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، انہوں نے تو کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے نبی آپ سے بڑھ کے حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے بڑھ کے خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے مبرہ اور پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو اس طرح بنایا جس طرح آپ کی اپنی چاہت اور اپنی پسند تھی۔ یہ دیکھیے کہ جن کو قدر تھی انہوں نے کس انداز سے رسول اللہ کو پہچانا ہے، لیکن جن کو قدر نہیں تھی انہوں نے کہا جی ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے۔ تو یہ ان کی اپنی کوتاہ بینی ہے، اپنی کم نظری کم عقلی کی بات ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ لولا انزل الیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، فیکون معہ نذیرا، کہ جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہو، تنبیہ کرنے والا ہو، آگاہ کرنے والا ہو، اس کے ساتھ مل کے تبلیغ کرے۔ یہ اکیلے ہی بازاروں میں اور وڈیروں کے جو ہے وہ ڈیروں پہ اور ان کی محلوں میں اور ان کی حویلیوں میں جا کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ ہو ان کے پاس جو جا کے تبلیغ کرے۔ یعنی بشریت کے اعتراض سے نیچے اتر کر کہا جا رہا ہے کہ چلو کچھ اور نہیں تو ایک فرشتہ ہی اس کے ساتھ ہو، جو اس کا معاون ہو، جو ہر وقت ساتھ ساتھ ہو اور ہمیں بھی نظر آئے تو پتہ چلے واقعی اللہ کا نبی ہے۔ آیت نمبر 8 میں وہ اعتراض کو مزید وسیع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں ڈالا جاتا، او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا اس کے پاس اپنا ایک باغ ہونا چاہیے کہ جس سے یہ خود کھائے پیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات بڑے تنگ تھے، اور ظاہر ہے کہ نہ باپ سر پہ ہے نہ ماں سر پہ ہے۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی جو ہے وہ داغ مفارقت دے گئے، اور چچا ابو طالب نے پھر اس کے بعد کفالت کی ذمہ داری لی، اور چچا ابو طالب کی اپنی حالت بڑی کمزور تھی۔ پھر یہ ہے کہ رسول اللہ کی عمر جب 15-18 سال کی ہوئی ہے، نو عمر ہے، لڑکپن ہے، تو آپ علیہ السلام مکہ کے کچھ لوگوں کی بکریاں چراتے ہیں، اور وہ لوگ شام کو کچھ آپ کو جو کا آٹا اور اس طرح کی چند ایک چیزیں دے دیتے، چلو گزارا ہو رہا تھا۔ اسی طرح جب عمر 20-22 سال کی عمر کو پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چچے اور تائے آپ کو تجارت کی طرف کی تجارتی سفر پہ لے جاتے ہیں تاکہ آپ کو تجارت کا ول آ جائے، طریقہ آ جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے برکت رکھی تھی، آپ علیہ السلام تجارت کرتے، اور اللہ نے ظاہر ہے کہ آپ بڑے ایماندار تھے تو اللہ نے مال کی ریل پیل کر دی۔ پھر 25 سال کی عمر میں جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی ہے تو وہ بڑی مالدار خاتون تھی، انہوں نے سارا مال رسول اللہ کے حوالے کر دیا، تو خوب جو ہے وہ لہرے بہرے ہوں گی۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں نبوت کی ذمہ داری پڑی ہے تو ظاہر ہے کہ اس انداز سے تجارت کو ٹائم نہیں دے پا رہے کہ جس انداز سے دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں، دین کے لیے نکل رہے ہیں، تو یہ ہے کہ تجارت کا مال رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ اور پھر جب شیبی ابی طالب کا معاملہ بنا 3 سال کا، تو اس میں تو بالکل ہی مال لے تجارت ختم ہو گیا نا، بلکہ اس میں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر 30 راتیں اور 30 دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کو ایک انسان کھا سکتا ہو۔
یعنی یہ حالت تھی۔ اور شیبی ابی طالب نے آپ کو بتایا کہ 3 سال کا جو بائیکاٹ ہے، لاک ڈاؤن تھا، وہ معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ تھا، سوشل اینڈ اکانومک سینکشن رسول اللہ پہ لگی تھی۔ پھر وہ بھی کچھ بھی نہیں بچا رسول اللہ کے پاس، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی وجہ سے کفار کہتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے اللہ کا کہ جس کی مالی حالت یہ ہے، اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اللہ اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ او یلقا الیہ کنز، اس کے پاس خزانے ہونے چاہیے۔ پھر کہتے چلو خزانہ نہیں تو او تکون لہ جنت یاکل منہا، اس کے لیے پھلوں سے لدا ہوا ایک باغ ہونا چاہیے، یعنی وادی، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وادی غیر ذی زر، جہاں پہ ایک جڑی بوٹی بھی نہیں اگتی تھی وہاں پہ ایک باغ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیسا اعتراض ہے! اور اس طرح کے مطالبات کی ایک لمبی فہرست ملے گی آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک، 90 سے لے 93 تک۔ وہاں پہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے، آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیں ہمارے سامنے کتاب لے کے آئیں، آپ کے لیے باغ ہونا چاہیے، اس میں نہریں جاری ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ باقی اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی ان کی نظر دنیاوی مال پہ۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا آیت کے اینڈ پہ، فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ان ظالموں نے یہ بات بھی کہی کہ ان تتبعون، کہ اے مسلمانوں تم نہیں پیروی کر رہے صرف مگر رجلا مسحورا، ایک جادو زدہ آدمی کی، یعنی رسول اللہ کو جادو زدہ آدمی کہا جائے، اس لیے کہ آپ کی شخصیت کو مشکوک قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی آپ کی بات سنے نا، آپ کی شخصیت کو غیر معتبر بات قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے قریب نہ کوئی نہ بیٹھے کہ بھئی یہ جادو والا آدمی ہے، ہمیں بھی جادو ہو جائے گا، لوگ ڈریں قریب نہ جائیں۔ یہ ان کی چال تھی۔ انہوں نے مشہور قرار دیا کہ بھئی یہ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، حقیقت میں ان کے اوپر نا جادو کا اثر ہو گیا، آسیب کا اثر ہو گیا، اور کچھ نہیں ہے۔ اور اہل عرب کے ہاں کسی شخص کو مجنون یا دیوانہ کہنے کی 3 وجوہ ہوتی تھی۔ نمبر 1، یا تو اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہو، نمبر 2، یا کسی دشمن نے جادو کر دیا ہو، نمبر 3 ایک تیسری وجہ یہ تھی کہ کسی دیوی دیوتا یا ان کے جو خدا تھے ان کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کی مار پڑ گئی ہے، تو جو ہے وہ شخص جادو زدہ ہو گیا۔ اور یہ تینوں وجوہ اب رحیق المختوم پڑھ کے دیکھ لیجئے، وقتاً فوقتاً رسول اللہ کے بارے میں یہ عام کرتے رہتے تھے تاکہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب مخالفین دلیل کے میدان میں ناکام ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ عیب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ دلیل کے ذریعے کسی کو رد کرنا یہ عین اخلاق ہے، عین درست ہے، اصول کے مطابق ہے، لیکن عیب لگا کے کسی کو بدنام کرنا سراسر غیر اخلاقی ہے، جو کافروں نے یہ کام کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کی ذات پہ عیب آپ کے کردار کے حوالے سے تو نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، حیا والے ہیں، وہ جانتے تھے کہ جس طرح کی زندگی گزری ہے، تو آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، صرف آپ کی ذات کو مشکوک قرار دینے کے لیے اپنی طرف سے کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی مجنوں کہہ رہے ہیں، کبھی ساحر کہہ رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی اٹکل پچو ہیں، کوتا بینیاں ہیں، اور ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ٹامک ٹوئیاں ہیں، وگرنہ ایسے کوئی جو ہے وہ، کیونکہ آپ کے کردار پہ انگلی اٹھا نہیں سکے تو آخر مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے پھر اس طرح کے الفاظ رسول اللہ کے بارے میں چشمہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی ذرا دیکھو ان کو کیسے یہ دلیل کے میدان میں کس قدر فیل اور ناکام ہو چکے ہیں۔ کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کہ کیسے تیرے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی آپ سے خطاب ہے رسول اللہ سے کہ ملاحظہ کیجئے کہ آپ کے لیے کیسے کیسے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ، مجنوں، کبھی ساحر، اور کبھی مسحور۔ اور یہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کوئی نہ آئے، آپ کی بات کوئی نہ سنے، یہ اس طرح کے القابات سے رسول اللہ کو مشہور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے طفیل بن عمر دوسی کا واقعہ، طفیل بن عمر دوسی بہت بڑے شاعر تھے اور ان کا ایک بڑا مقام تھا عربوں کے ہاں، اور مکہ آتے تو بڑی ان کی جو ہے آہو بھگت ہوتی، بڑی ان کی جو ہے وہ ویلکم ان کو کیا جاتا۔ ایک دفعہ مکہ آئے تو مکہ والوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں بڑے معتبر ہیں، بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں، بڑے مشہور ہیں آپ ہمارے ہاں، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں ہمارے ہاں یہ فلاں شخص ہے، اس کے قریب نہیں جانا آپ نے، جب جو بھی بندہ اس کی باتیں سنتا ہے اس پہ جادو ہو جاتا ہے، آپ ان کے قریب نہ جائیے گا۔ ان طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ میں نے روئی اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ نہ کانوں میں آواز پڑے گی اور نہ مجھ پہ گزر ہوگا۔
اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن سوچتے ہیں کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں اور کاہن اور جادو یہ سارے معاملات بھی جانتا ہوں، آخر کیا ہو جائے گا مجھے. اور روئی جو ٹھونسی ہوئی تھی کانوں میں نکال دی اور رسول اللہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے. باتوں باتوں میں جو ہے بات کرنے لگے، سنائیے آپ کے پاس کیا چیز ہے. تو رسول اللہ نے خطبہ پڑھا، 1 بار 2 بار 3 بار سنا تو بالکل جو ہے وہ رسول اللہ کے گرویدہ ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یعنی یہ عالم تھا کہ جو بھی رسول اللہ کی بات سنتا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر دم ہوتا، وزن ہوتا، بات کے اندر اثر ہوتا، کلام کے اندر تاثیر ہوتی، تو لوگ جو ہے وہ گرویدہ ہو جاتے، کیونکہ حق جو ہے وہ بولتا ہے. حق جو ہے وہ جو سونا ہے چمکتا ہے، نظر آتا ہے دور سے ہی، تو حق جو ہے بولتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. کسی چیز کو لے کے مشہور کر دیا کہ آپ کو ساحر اور جادوگر اس طرح کے القابات دے دی جائیں تاکہ کوئی آپ کے قریب نہ جائے. تو آیت نمبر 9 کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ فَضَلُّوا، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اب یہ سیدھے رستے کی ہدایت نہیں پا سکتے. یعنی اتنے ہی ہٹ درم ہو چکے ہیں اور اس قدر جو ہے وہ ضد اور انا کی طرف جا چکے ہیں کہ اب یہ سیدھے رستے کی طرف نہیں آ سکتے. کیونکہ غلط فہمی کا، لا علمی کا، جہالت کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن ہٹ درمی کا، ضد کا، انا کا علاج نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ کوئی شخص سویا ہوا ہو اس کو اٹھا سکتے ہیں، اٹھ جا بھائی، لیکن یہ ہے کہ ایک شخص آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا اس کو نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اٹھنا چاہتا ہی نہیں. تو اس آیت کے انداز کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس قدر لغو اور بے وزن اعتراضات کیے رسول اللہ کے اوپر جو اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ سنجیدگی کے ساتھ بحث کی جائے. اس لیے اللہ نے بس اتنی بات کہی، انظر کیف ضرب لک الامثال، اے نبی ذرا دیکھو کیسے مثالیں بیان کر رہے ہیں آپ کے. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، وہ گمراہ ہو گئے، اب یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آئیں گے. یعنی اللہ رب العزت صحیح سنجیدگی سے ان کے اعتراضات پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کتنے لغو اور فضول اعتراضات ہیں کہ ایک سنجیدہ آدمی کیا بات کرے ان کے اوپر. بس ان کے اعتراضات ذکر کر دیے سامعین کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اسلام کے مخالفین کے جو دامن ہے کس قدر معقول دلائل سے خالی ہے، اور وہ بے وزن باتوں پہ اتر آئے. ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ٹھوس بنیادیں، اور یہ ہے کہ اصولی دعوت کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں کس سے؟ فضول اعتراضات سے. یعنی کہ ایک ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ شرک جس پہ تم اپنے کلچر کی بنیاد بنا کے بیٹھے ہو یہ غلط عقیدہ ہے، اس کو چھوڑ دو. اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، ہزاروں دلیلیں رکھی جا رہی ہیں ان کے سامنے، اور جواب میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جادو زدہ شخص ہے، اس کی بات نہ سنو، لو کر لو بات. اگر رسول اللہ کہتے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام توحید پہ چل رہا ہے اور یہ حقائق ہیں، تو جواب میں وہ شور بلند کرتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو. اگر رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں شتر بے مہار نہیں ہو بلکہ اپنے رب کے پاس جاؤ گے اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور میں جو یہ بات کر رہا ہوں اس پر یہ اخلاقی، علمی، عقلی دلیل موجود ہے، اور جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کی بات نہ سنو، یہ شاعر ہے. اگر رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لایا ہوں، کلام لایا ہوں، اور جواب میں اس کلام کو بجائے کہ وہ سنیں، غور کریں، پرکھیں، وہ الزام لگا دیتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں سے اس کو پڑھا دیا جاتا ہے، فلاں اس کو پڑھاتا ہے، فلاں اس کو سکھاتا ہے. اور اگر رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور میری نبوت کی یہ دلیل ہے، اور اللہ کا موززانہ کلام پیش کرتے ہیں، اور خود رسول اللہ اپنی زندگی اور اپنی سیرت اور کردار ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو جواب میں بجائے کہ وہ رسول اللہ کی سیرت و کردار کو دیکھیں، آپ کے موززانہ کلام کو دیکھیں، اور وہ اعتراضات کر دیتے ہیں کہ یہ کھاتا کیوں، بازاروں میں کیوں نظر آتا ہے، اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں ہے، خزانہ کیوں نہیں ہے، باغ کیوں نہیں ہے. تو یہ باتیں خود بتا رہی ہیں کہ کون حق پہ ہے اور کون بے تکی باتوں سے وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس لیے ان کے اعتراضات پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بس سامعین کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو ان کے کس قدر بے وزن اور کھوکھلے دلائل ہیں. اللہ الحق، اور اللہ تو حق سچ پہ مبنی ہے. یہاں تک رسول اللہ کی ذات پہ جو اعتراضات ہوئے 3 آیتوں میں ان کو ذکر کیا گیا. اگلے رکوع میں ان اعتراضات کا مزید آگے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.